کہ جو ایم عالم کا 7 طیاروں کو گرانے کا واقعہ ہے، کہتے ہیں دس از ون آف دا بگیسٹ ایور ڈاگ فائٹ۔ 65 کی جنگ تھی، سب سے زیادہ کلنگ یا شوٹنگ ایم عالم صاحب کی تھی۔ ایم عالم کا جی جو ایک کریڈٹ سب سے بڑا جاتا ہے، وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو 7 جہاز جو آپ کہہ رہے ہیں، وہ ایسا ہوا تھا کہ 7 تاریخ کی صبح کو وہ ایز اے اسکواڈرن کمانڈر ایئر ڈیفینس ڈیوٹی پر تھے اور ان کو آرڈر ملا کہ ٹیک آف کرنے کا، کیونکہ سرگودا پر دشمن کا حملہ ہو رہا ہے۔ جب تک وہ ٹیکسی کر کے جا رہے تھے تو اٹیک آ گیا، یعنی سرگودا پر حملہ ہو گیا، دشمن پہنچ گیا۔ جب وہ پہنچا تو ان کو بتایا گیا کہ کال آف کر کے جہازوں کو بیک لے جائیں، لیکن یہ جو ایم عالم صاحب تھے وہ ٹیک آف کر گئے اس امید سے کہ اب میں ان کو واپس نہیں جانے دوں گا، میں اگر حملہ انہوں نے کر لیا یہاں تک پہنچ کے تو واپس نہیں جانے دوں گا۔ تو وہ بتاتے ہیں، میں خود کیونکہ جب نوجوان افسر بنا، میں اس لیے ذاتی طور پر شاید سے بتا رہا ہوں کہ جب میں 1981 میں پہلی دفعہ اسکواڈرن میں پوسٹ ہوا پشاور میں، تو ایم عالم صاحب اسی میس میں رہتے تھے اور وہ بیچلر تھے، انہوں نے شادی نہیں کی تھی، تو ہمارے ساتھ کھانا آلموسٹ 2-3 ٹائم ہم اکٹھا میس میں ہی کھاتے تھے۔ تو یہ سٹوریز میں نے ان سے ڈائریکٹ سنی ہوئی ہے کہ ان سے کیا ہوا تھا۔ وہ کیسے اظہار کرتے تھے ویری ایموشنل اپنے اس واقعے کا؟ ہم 20 سال کے نوجوان ہیں، نئے فائٹر پائلٹ بنے، وہ گروپ کیپٹن تھے، اور آپ اندازہ لگائیں افتخار صاحب کہ وہ ڈائننگ ٹیبل انگریزوں کے زمانے کا ووڈن فلور، ووڈن ٹیبل، اور بڑا ٹریڈیشنل میس تھا۔ تو ہمارے ساتھ جب کھانا کھاتے تھے تو ہم سے یہ سوال کرتے تھے کہ انڈین نیٹ کی تھرسٹ کتنی ہے؟ ہم کر سے اتنی ہے۔ ٹرن ریٹ کتنا ہے؟ اتنا ہے۔ کلائم ریٹ کتنا ہے؟ ہم سر وہ تو نہیں پتہ۔ ڈانٹ پڑتی تھی ہمیں، وہ کہہ رہے تھے تمہیں ہندوستان کے جہازوں کا نہیں پتہ، اگر تمہیں یہ نہیں پتہ ہوگا تو مکہ مارتے۔ پورے ڈائننگ ہال میں ویٹرز کو پتہ تھا کہ ایم عالم صاحب بیٹھے ہیں، کیونکہ میز پر مکے لگ رہے ہیں، ڈگ ڈگ ڈگ، اور ووڈن ہے سارا، میں نے جیسے عرض کیا، تو وہ پورے ڈائننگ ہال کو پتہ ہوتا تھا کہ ایم عالم صاحب کھانا کھا رہے ہیں اس وقت۔ تو یہ ایک لیگیسی تھی جو کبھی انہوں نے اس سارے واقعے کو آپ لوگوں سے شیئر کیا؟ جی کئی دفعہ ہم جب پوچھتے تھے تو وہ اس لیے بتاتے تھے کہ تم لوگ سیکھو ان سے چیزیں۔ تو وہ جو آپ واقعہ ذکر کر رہے تھے کہ 2 کو انہوں نے ٹیک آف کیا، ہندوستان کے جہازوں نے جب ٹرن کیا اٹیک کر کے سرگودا کے اوپر، جب وہ جا رہے تھے اٹیک کر لیا اینڈ دے ور گوئنگ بیک ہیڈنگ ٹورڈز انڈیا، اتنی دیر میں نیچے سے ایم عالم صاحب ٹیک آف کر رہے تھے۔ اب وہ جب جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ فارمیشن سامنے جا رہی تھی تو بجائے اسپریڈ ہونے کے، ہم اپنی ٹرم میں اس کو لائن اسٹرن کہتے ہیں، یعنی ایک ہی لائن میں جا رہے تھے۔ جب یہ ٹیک آف کیا تو انہوں نے سب سے پیچھے والے جہاز کو مارا۔ یہ شوٹ جب پہلا ہوا ہے تو ان جہازوں نے، ہم اس کو اپنی ٹرم میں کہتے ہیں بریک کرنا۔ بریک کا مطلب ہوتا ہے کہ آلموسٹ آپ جہاز توڑ دیتے ہیں لیکن بچنے کے لیے، بریک اوے فرام اٹ، بکھر گئے وہ آپس میں۔ پر اگر وہ لائن میں جا رہے تھے، ایک جہاز ان کا ہٹ کر دیا گیا، جو میکسیمم جہاز پرفارم کرتا ہے اس پہ کرو۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ جب انہوں نے بریک کیا انڈیویجولی سب نے اپنے اپنے لیے، تو وہ ایک ہی ڈائریکشن میں کر لیا، اور وہ فیوریبل تھی ایم عالم صاحب کی۔ یعنی کہ دوسرے لفظوں میں جیسے وہ یہ جا رہے ہیں جہاز، وہ اس طرح جا رہے ہیں، ایک کو مارا تو بجائے وہ ادھر نکل جاتے تو شاید وہ بچت ہو جاتی۔ انہوں نے اسی طرف بریک کیا، تو وہ قدرتی طور پر ان کی قسمت بھی اچھی، اور منوورنگ کا میں بہت کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے ہر ایک کے پیچھے باری باری ایک ایک کو ٹیل سے مارتے گئے اور آگے بڑھتے گئے۔ یہ ان کی غلطی تھی، مس ججمنٹ تھی، اور ظاہر ہے ان کی بریلینس تھی، جو آبویسلی ان کا کریڈٹ تو ان کو ملنا چاہیے۔ تو ایک ہی دن کا یہ ریکارڈ ان کا آج تک قائم ہے، جو کسی نے ایک ہی مشن کے اندر شاید 1 منٹ کے اندر اتنے جہاز کبھی نہیں مارے، کبھی بھی نہیں، ایور۔ خالد چشتی صاحب، کیا یہ حقیقت ہے کہ ایئر مارشل نور خان کی قیادت میں پاک فضائیہ نے بھارت کے 110 جہاز تباہ کیے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ ڈاکومنٹڈ ہے، اور بعد میں ویسٹرن جرنلسٹ نے اس کو کنفرم بھی کیا تھا ہندوستان اور پاکستان کا وزٹ کر کے۔ میرا خیال ہے آج تک کبھی کسی ایک کمانڈر کی کمانڈ میں ایک وار میں اتنے جہاز نہیں تباہ ہوئے ہوں گے۔ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل، آئی ایگری ود یو، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھیے جذبہ بڑا میٹر کرتا ہے۔ ایئر مارشل نور خان سے بعد میں کچھ فورن جرنلسٹ نے انٹرویو کیا تھا، اور انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کا سب سے بڑی مشکل کیا تھی جنگ میں؟ تو ایئر مارشل نور خان نے کہا تھا کہ میری سب سے بڑی مشکل یہ نہیں تھی کہ میں جنگ میں پائلٹس کو دھکیلوں کیسے، میری سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ میں روکوں کیسے۔ یہ انہوں نے اس وقت کہا تھا، اور آج بھی پاک فضائی کے سربراہ کی یہی مشکل تھی، جو اس جنگ میں مئی 2025 میں بھی ایسے پائلٹس تھے جو چھٹی نہیں کرنا چاہتے تھے اور ہر مشن کے لیے والنٹیئر کرنا چاہتے تھے۔ یہ لیگیسی ہے اور قرض ہے ان ہیروز کا جو ہمارے پیچھے فلیش کر رہے ہیں ہم سب کے اوپر۔ چشتی صاحب، بہت سارے ہر وار کے اندر ان سنگ ہیروز ہوتے ہیں۔ 65 کی جو وار ہے ایئر فورس کی اگینسٹ دی انڈینس، اس میں کون کون سے ان سنگ ہیروز ہیں؟ افتخار صاحب، میرا خیال درجنوں ہیں، کچھ ریکگنائز ہو جاتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں۔ میں اس ایئرمین کو بھی ٹریبیوٹ کرنا چاہوں گا جو پائلٹ کے کاکپٹ کے اوپر خود لیٹ گیا جب اوپر سے فائرنگ ہو رہی تھی۔ یعنی ہمارے ایک بیس پر، کہاں کا واقعہ ہے؟
ये 65 का। किस बेस का? मुरीद बेस का। यानी जब अटैक हुआ तो हमारे पायलट्स कॉकपिट में बैठे हुए थे और हमला हुआ, और जब फायरिंग हो रही थी ऊपर से, और एयरमैन ने इस यकीन के साथ कि कहीं हमारा पायलट ना हिट हो जाए तो उसके ऊपर खुद लेट गया था, यानी जब वो कॉकपिट में बैठा हुआ था। अब वो भी अनसंग है। हमारे पास बहुत अनसंग हैं जिन्होंने, जैसे मैंने कहा कि स्क्वाड लीडर शबीर आलम सिद्दीकी बहुत अनसंग है। हमारे बहुत सारे ऐसे वेटरन, जैसे मैंने इम्तियाज़ भट्टी साहब का कहा, और ये एक और जो फ्लाई लेफ्टिनेंट यूनुस अनसंग है जो कभी वॉर में जिक्र नहीं होता। इफ्तिखार साहब पाकिस्तान बने 12 साल हुए थे, अप्रैल 1959 की मैं बात कर रहा हूँ, जंग से 6 साल पहले। हमारी सरहदों के अंदर हिंदुस्तान का एक कैमरा जहाज़ घुस आता है, F-86 यहाँ से स्क्रैम्बल करते हैं सरगोदा से, वो चेज़ करते हैं। मसला ये है कि वो 50,000 फुट उड़ रहा है और F-86 45-46 हज़ार से ऊपर नहीं जा सकता था, उसको चेज़ किया गया। ये 1959 की मैं बात कर रहा हूँ। किस इलाके में? ये छम जेलम के इलाके में दाखिल हुआ और पिंडी की तरफ जा रहा था। तो जब पिंडी के पास पहुंचा तो उसने टर्न किया तो उसमें उसकी हाइट लूज़ हुई, तो दिस इज़ द टाइम यहाँ से फ्लाई लेफ्टिनेंट यूनुस ने उनको टारगेट किया और शूट डाउन किया कैमरा का, और 2 पायलट्स पकड़े गए थे। और ये अभिनंदन पहला पायलट नहीं था जो हमने पकड़ा था। ये 1959 से लेगेसी है जो मैं इसलिए ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ। अनसंग लोग हैं, लोग उनके बारे में नहीं जानते कि 1959, और वो दिन भी ईद का था। लेकिन आप बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि ईद के दिन भी पाक फ़िज़ाई अलर्ट थी, ईद के दिन भी शूटिंग की। वो फिर हमने हमारे कब्ज़े में आ गए दोनों पायलट्स, फिर उनको भी इसी तरह रिहा किया गया था जैसे अभिनंदन को भेजा गया। चिश्ती साहब, जो आपकी बातें हैं, ये जी तो नहीं चाहता कि मैं ब्रेक लूँ, लेकिन ब्रेक ये लेनी पड़ेगी। ख्वाजात, हम जा रहे हैं ब्रेक पर, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख्वाजात। बात हो रही है 1965 की जंग की, और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं चिश्ती साहब। आइए गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं। जब हम 1965 में एयरफोर्स की बात करते हैं तो एयर मार्शल अज़हर ख़ान और नूर ख़ान का नाम तकरीबन इकट्ठा आता है। आल्दो एयर मार्शल रिटायर हो गए थे अज़हर ख़ान 65 की वॉर से पहले, लेकिन उनको ये क्रेडिट तो है कि उन्होंने ट्रेनिंग की इस पूरे के पूरे लॉट के, जिसने बाद में ये सारी अचीवमेंट हासिल की। मैंने जैसे कहा कि दोनों को मैं फादर ऑफ द एयरफोर्स कहूँगा, क्योंकि एयर मार्शल अज़हर ख़ान पहले मुसलमान लीडर थे एयरफोर्स के। आई थिंक ही वाज वन ऑफ द यंगेस्ट चीफ, 36 ईयर्स ओल्ड, यंगेस्ट चीफ, क्योंकि उस वक्त वैक्यूम बहुत था। या ब्रिटिश चीफ थे, और ये इतना हमारा गैप था मुसलमान किसी सीनियर ऑफिसर में कि ही वाज द नेक्स्ट, और इसी वजह से ज़ाहिर है ही बिकेम द यंगेस्ट। और यंगेस्ट होने के बाद उन्होंने ट्रांसफॉर्म की अपनी लाइंस पर हिंदुस्तान को ज़हन में रखते हुए। और अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने कहा कि सिर्फ 1.5 महीना पहले जंग से 23 जुलाई 1965 को चेंज ओवर हो गया, वो रिटायर हो गए, और 1.5 महीना पहले नूर खान साहब आ गए। लेकिन एयर मार्शल नूर खान को भी उतना ही बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बड़ी बोल्डली जंग लड़ी, और बहुत सारे लोग उनका एक मिशन नहीं जानते। मैं शायद अनसंग होने के सेंस में नूर खान का एक मिशन आपकी इजाज़त से मिशन बताता हूँ। ऑपरेशन जिब्राल्टर, हमारे कुछ सोल्जर ट्रैप हो गए इंडियन हेल्ड कश्मीर में। श्रीनगर के पास एक लोकेशन थी जहाँ पे वो ट्रैप हुए। ट्रैप इस तरह हुए कि उनका असला भी ख़त्म हो गया और उनके पास वेपन्स भी ख़त्म हो गए। तो पाकिस्तान आर्मी ने रिक्वेस्ट की एयरफोर्स को कि सिर्फ क्योंकि वो ट्रैप इनसर्कल हो चुके हैं तो आप सिर्फ एक जहाज़ भेजकर C-130 असला ड्रॉप करा सकते हैं और राशन ड्रॉप कर सकते हैं, ताकि वो निकल सकें और एस्केप करके बाहर आ सकें उनसे। तो एयर मार्शल नूर खान ने ऑर्डर किया कि एक C-130 जाएगा रात को 1 बजे, क्योंकि ये सीक्रेट मिशन था और डिक्लेयर्ड नहीं था और अभी जंग भी शुरू नहीं हुई थी। तो ये जहाज़ ग्रुप कैप्टन भट्ट वहाँ पे बैठे जहाज़ में, रात को 12 बजे इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन कश्मीर में वेदर थंडरस्टॉर्म, शावर और बारिश का बहुत सख्त है, जहाज़ के लिए फिट नहीं है। जहाज़ का वेट कर रहे थे कि वेदर क्लियर हो तो जाए। आप सोचें रात को तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे एक गाड़ी आकर रुकती है और एयर मार्शल नूर खान एज एयरफोर्स चीफ खुद कॉकपिट में दाखिल होते हैं। आपने अनसंग हीरोज़ की बात की है। और कॉकपिट में बैठकर कहते हैं उनको नाम लेकर, बट स्टार्ट अप द इंजन्स। तो भट्ट साहब हैरान हुए कि ये मैं सर चीफ बैठ गए पीछे आके, रात का 1 बजे का मिशन है, वो भी सीक्रेट मिशन है। तो उन्होंने कहा गो विद यू। तो वो चले, वो टेक ऑफ हुआ जहाज़ उस वेदर में जब वेदर फिट नहीं था। प्रोसीजर ये था कि 2 जगह हमारे सोल्जर वहाँ पर टायर जलाएंगे ताकि ये आइडेंटिफाई कर सकें कि कहाँ फेंकना है, हमने ड्रॉप कहाँ करना है। और प्रोसीजर ये तय पाया इफ्तिखार साहब कि अगर ये जहाज़ बादलों से निकल के या जैसे भी अगर तो ये सेंटर में ड्रॉप करेगा एक पास में तो ठीक है, वरना वापस आ जाएगा, बिकॉज इतनी देर में फाइटर जहाज़ आकर इसको शूट कर देंगे C-130 को। ये जाता है जहाज़, सब बादल और बारिश है। जब ये पेनिट्रेट करते हैं क्लाउड से तो वो सेकंड सर्कल पर जाकर ज़मीन को टच करता है, जिसका मतलब ये है कि वो मिस कर दिया उन्होंने टारगेट पीछे। तो भट्ट साहब ने एयर मार्शल नूर खान को कहा कि सॉरी सर, मिस द टारगेट, टर्निंग बैक, यानी वापस चल रहे हैं, क्योंकि प्रोसीजर ये है, हमने वापस जाना है हमने। तो आप सोचिए लीडरशिप क्या होती है। एयर मार्शल नूर खान कहते हैं कि मेक अनदर पास,
ویلی کے اندر ڈینجرس مشن, دشمن آ سکتا ہے کسی وقت بھی, C-130 شوٹ کر سکتا ہے, ایئر چیف آن بورڈ ہے ہمارا, اگر ہوتا تو کتنی امبیرسمنٹ تھی. C-130 ایک اور پاس کرتا ہے, اور گراؤنڈ یونٹ کے مطابق جو ادھر ڈپلائڈ تھا انہوں نے کہا کہ 100% ایکوریٹ ڈراپ ہوا. میں کئی سالوں بعد ایئر مارشل نور خان سے ملنے کا مجھے اعزاز حاصل ہوا, ان کے گھر کھانا کھانے کا, کیونکہ انڈین ایک آتھر تھے پشپندر سنگھ, میں ان کے ساتھ پروٹوکول آفیسر تھا. انہوں نے کھانے پہ بلایا ہوا تھا پشپندر سنگھ کو, ایئر مارشل نور خان نے اپنے گھر میں, تو 3-4 لوگوں کا ایک کھانا تھا صرف. تو میں یہ سوال پوچھے بغیر نہیں رہ سکا, پرانا سوال میں نے پڑھا ہوا تھا, تو میں نے ان سے پوچھا کہ سر وائی ڈیڈ یو گو ان دیٹ مشن یور سیلف, آپ کیوں گئے تھے خود اس مشن میں, وازنٹ اٹ ڈینجرس, آپ ایئر فورس چیف ہیں اور وہ بھی C-130 ہے, فائٹر بھی نہیں ہے. تو آپ سوچیے لیڈر کیا جواب دیتا ہے. افتخار صاحب انہوں نے مجھے خود کہا, انہوں نے کہا کہ میں چاہتا تھا کہ ہائیسٹ لیول آف ڈیسیژن میکنگ پائلٹ کے لیے کاکپٹ کے اندر اویلیبل ہو. یہ لیڈنگ فرام دا فرنٹ اس کو کہتے ہیں. تو ایئر مارشل نور خان کو جو میں, اس لیے میں نے کہا کہ ان کو میں اتنا ہی کریڈٹ دیتا ہوں لیڈنگ فرام دا فرنٹ. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایئر فورس چیف اتنا بولڈ فیصلہ کوئی کر سکتا ہے کہ خود C-130 جیسے ٹرانسپورٹ جہاز میں چلا جائے رات کو تقریباً 1-1:30 بجے کے مشن میں. بڑے سخت گیر تھے وہ, ہی واز ویری ہارڈ مین. صرف یہی نہیں, جب PI کے چیئرمین بنے تھے تو فوکر ہائی جیک ہو گیا سکھر اور کراچی کے درمیان, کراچی پر جا کے اترا, ہائی جیک نے کہا 10 کروڑ دے دو, رات کو 3 بجے نیگوسیشن کرنے چلے گئے, اس سے بات چیت کرتے رہے, جب دیکھا کہ تھوڑا کمزور ہوا اس کو پکڑ کے گرا لیا, اس نے فائر کر دیا, ان کی ہپ پر گولی لگی, ایڈمٹ رہے اسپتال میں ایز PIA چیئرمین. اور اس کو منع کیا گیا تھا, سیکورٹی فورسز نے کہا کہ آپ کو بھی وہ ہائی جیک کر جو ہے وہ یرغمال بنا لے گا, بٹ ہی سیڈ نو. تو یہ آپ نے کہا سخت جان کا میں مثال دے دی آپ کو.